السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ایک فقیر مسکین سوالی امام عالی مقام پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر سوال کے لیے حاضر ہوا۔ جب وہ سوالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر گھر میں تشریف فرما ہیں۔ پیارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام باہر بیٹھا ہے۔ اس سوالی نے سلام کرنے کے بعد اس غلام سے پوچھا، بھائی جی، میں امام عالی مقام پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کہاں ملیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے کہا، آپ اندر تشریف فرما ہیں، کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس سوالی نے کاغذ قلم لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند اشعار عربی کے لکھ کر بھیجے، جس کا ترجمہ اور معنی یہ تھا، حضور میں ایک نہایتی غریب آدمی ہوں، میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ میں اسے بیچ کر کھانے پینے کی چیزیں خرید کر سکوں۔ میں بڑا ہی غیرت مند ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری عزت پر کوئی حرف آئے۔ میں نے اب تک کسی کو اپنی غربت کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ آپ کو اس لیے اپنے حالات بتا رہا ہوں کہ آپ کریم ہیں، لجپال ہیں، عزت پر پردے ڈالنے والے ہیں اور بڑے سخی ہیں، اس لیے میری مدد فرمائیں تاکہ عزت بھی رہ جائے اور غریبی بھی دور ہو جائے۔ یہ چند اشعار غلام کو دیے۔ غلام یہ کاغذ امام عالی مقام پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دے کر واپس آ گیا۔ وہ سوالی بھی دروازے پر بیٹھ گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ جواب آنے میں تھوڑی دیر لگ گئی، اندر سے جواب نہ آیا۔ اس فقیر نے، اس سوالی نے تھوڑی دیر بعد پھر ایک کاغذ پر چند اشعار لکھ کر بھیجے، جس کا مطلب یہ تھا، حضور آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی میری کوئی مدد فرمائی ہے۔ میں اب جا رہا ہوں، جب میں واپس جاؤں گا تو میرے ساتھی مجھ سے ضرور پوچھیں گے، تو جو لجپالوں کے سخیوں کے دروازے پر گیا تھا، تجھے وہاں سے کتنی خیرات ملی ہے؟ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے کیا دیا ہے، کتنا دیا ہے؟ امام حسین، آپ بتائیں، میں لوگوں کو، دوستوں کو کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں گا کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور کہوں گا کہ سخی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں دیا تو لوگ یہ بات ہرگز نہیں مانیں گے، کہیں گے کہ سخیوں کا دروازہ ہو، لجپالوں کا آستانہ ہو، تجھے کچھ نہیں ملے، ہم نہیں مانتے۔ امام عالی مقام، اب بتائیے میں کیا کروں؟ یہ باتیں لکھ کر پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام کو دیں۔ غلام اندر گیا۔ جب واپس آیا تو اس غلام کے پاس ایک تھیلا تھا اور ہاتھ میں ایک جوابی لفافہ بھی تھا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا تھا کہ بھائی صاحب، آپ نے سوال کرنے کے بعد صبر نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، اگر تھوڑا سا انتظار کر لیتے تو میں تمہاری بہت خدمت کرتا، لیکن تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، تو یہ 10,000 درہم قلیل کی رقم قبول کر لو۔ سبحان اللہ، یہ 10,000 درہم آج کل لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے لکھا کہ اے میرے بھائی، اس معمولی رقم کو قبول کر لو اور یہ سمجھنا کہ تم نے ہم سے سوال کیا ہی نہیں، اور ہم یوں سمجھیں گے کہ تجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ہے سخاوت، یہ ہے لجپالی۔ لاکھوں دے کر سوالی کو فرماتے ہیں، سمجھنا تم نے مانگا ہی نہیں تھا، ہم نے دیا ہی نہیں تھا۔ اور آج کل کوئی کسی کو 10,000 امداد کے طور پر دے دے تو ساری زندگی اس کو احسان جتلاتا رہتا ہے، مگر صدقے جاؤں علی کے لال پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر، جو لاکھوں دے کر بھی فرماتا ہے، سمجھنا تم نے سوال کیا ہی نہیں تھا، ہم نے تجھے کچھ دیا ہی نہیں تھا۔
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے صحابی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شدید بیمار ہو گئے۔ سیدنا امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے نانا کے پیارے صحابی بیمار ہیں، تو آپ ان کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آقا حسین حضرت اسامہ کے گھر پہنچے تو حضرت اسامہ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، ہائے کتنے غم کی بات ہے، ہائے کتنے دکھ کی بات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کی چارپائی پر بیٹھ گئے، محبت سے پیار سے ہاتھ پکڑ کر ہاتھوں میں لے لیا، پھر بڑی محبت سے فرمایا، اے بھائی اسامہ، آپ کو کس بات کا غم ہے، کس بات کا دکھ ہے؟ حضرت اسامہ نے آنکھیں کھولیں، سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو عرض کی، حضور میں دیکھ رہا ہوں موت میرے سامنے کھڑی ہے، میں دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میں مقروض ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا مال نہیں کہ میں لوگوں کو دے کر ان کا قرضہ اتار دوں، بس یہی غم کھائے جا رہا ہے۔ بھائی حسین، آپ جانتے ہیں جس انسان پر قرضہ ہو وہ مر جائے تو اس کی روح زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک وارث اس میت کا قرضہ نہیں اتارتے تھے۔ رو اس لیے رہا ہوں، غم اس بات کا ہے اگر میں وفات پا گیا، اگر میری روح پرواز کر گئی تو میرے قرضے کا کیا بنے گا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، بھائی پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، قرض جانے اور حسین جانے، آپ فکر نہ کریں، آپ کا سارا قرضہ میں اتاروں گا، میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ حضرت اسامہ مسکرا پڑے، فرمایا، بھائی حسین آپ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرضہ میری موت سے پہلے اتر جائے تاکہ مجھے موت آئے تو میں بے فکر ہو کر دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی اسامہ آپ فکر نہ کریں، میں گھر جاتے ہی پہلا کام آپ کے قرضے والا کروں گا، آپ مجھے وہ نام بتائیں، ان لوگوں کا ایڈریس بتائیں جن جن کو آپ نے قرضہ دینا ہے۔ حضرت اسامہ نے سارے لوگوں کے نام بتائے، پتہ بتایا، پھر عرض کی، بھائی حسین خیال کرنا، پیسے کچھ زیادہ ہی دینے ہیں، پریشانی تو ہوگی۔ میرا لجپال حسین مسکرا پڑا، فرمایا، بھائی اسامہ میں سخی نبی کا نواسہ ہوں، میں سخی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں سخی علی کا لخت جگر ہوں، آپ فکر نہ کریں، حسین اب دوسرا کام بعد میں کرے گا، پہلے تیرا قرضہ اتارے گا۔ امام عالی مقام اٹھے، گھر تشریف لائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو وہ نام بتائے جو حضرت اسامہ نے بتائے تھے۔ غلام ان تمام لوگوں کو بلا لایا، آپ باری باری پوچھتے کہ آپ نے کتنا قرضہ لینا ہے، وہ بتاتے جاتے، سخی حسین اپنے خزانے سے ان کو عطا فرماتے جاتے۔ جب سارے قرض خواہ قرضہ لے چکے تو حساب کیا تو اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے 60,000 درہم بنا، جو آج کل کے حساب سے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر کسی نے حضرت اسامہ کو بتایا، اسامہ مبارک ہو، علی کے لال نے تیرا سارا قرضہ اتار دیا ہے۔ حضرت اسامہ نے سنا تو ہاتھ اٹھا کر کافی دیر امام عالی مقام پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کرتے رہے۔